عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ بھائی دنیا میں جو بھی غلط کام ہوتے ہیں زندگی میں، زنا کہہ لیں آپ، جو یعنی زنا جو ہو رہا ہے دنیا، کرپشن جو ہو رہا ہے، اس پہ دو بحثیں چلتی ہیں. مطلب کچھ لوگ مردوں کو کہتے ہیں یہ مرد ذمہ دار ہیں، ریپ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، زانی ہے مرد، عورتیں بیچاری مظلوم ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. تو یہ ایک کانٹروورسی ڈیولپڈ ہے. عورتیں مردوں کو بلیم دے دیتی ہیں، مرد عورتوں کو بلیم دیتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے قرآن مجید میں، قرآن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ زیادہ تر اس ایکٹ میں، گناہ کے، اس زنا کے یا اس فاحشہ کے اندر جو ساری باتوں میں، اس میں زیادہ تر کس کو زیادہ کہا گیا مقابلتاً. تو یہاں دیکھیں سورہ یوسف میں ایک واقعہ ہے جو بہت مشہور واقعہ ہے، جو ریلیٹڈ ہے یوسف علیہ السلام سے اور ایک عزیز کی بیوی سے، شادی شدہ بیوی. اب دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے سورہ یوسف 12ویں سورت ہے، اس کی 21 اور 22. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور عزیز مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، شاید یہ کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین پر مقیم کیا، مضبوط بنایا، اور تاکہ ہم اس کو احادیث واقعات کی تعویل سکھائیں. اور اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اچھا اب یہ میں واقعہ بیان کرتا ہوں یوسف علیہ السلام کی. پورا سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کے بھائیوں نے پلان کیا، ان کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، پوری واقعہ ہے. تو اس کنویں میں کنویں والے جاتے ہیں، وہ نکال لیتے ہیں، پھر اس بچے کو بیچا جاتا ہے. یوسف چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بکتے ہیں، اور فائنلی یہ جو ہے یہ شہر مصر کا ایک شخص ہے، وہ خرید لیتا ہے. وہ جب خرید لیتا ہے اس بچے کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، تو اپنی بیوی سے آن کے وہ کہہ رہا ہے یہ بات. یعنی ایک شخص ہے جس نے اسے خریدا، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اسے اچھی طرح گھر میں رکھو، ہمیں ہو سکتا ہے یہ فائدہ مند ہو ہماری زندگی میں آئے، یا پھر یہ ہم اس کو بیٹا بھی بنا لیں گے. یعنی اندازہ کریں یوسف علیہ السلام کو، بچے کو لا کے ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اس کو بیٹے کی طرح ہم اس کو رکھتے ہیں، گھر میں بیٹے کی طرح رکھتے ہیں اور اس کو مقیم کرتے ہیں، اور اس کو یہ ہمارے لیے کسی فائدہ مند بھی ہو. اسی طرح اللہ کہتا ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس لیے ٹھہرایا کہ آگے چل کے ان کو ہم نے احادیث کی تعویل کری، ان کو علم دیا کہ احادیث اور واقعات کی تعویل کرو. جو واقعات ہو جاتے ہیں نا معاشرے میں، اس کی تعویل کر دیتے تھے یوسف علیہ السلام، یا کوئی خواب دیکھ لے اس کی وہ تعویل کر دیتے تھے. یعنی انٹرپریٹیشن آف دا ڈریمز، انٹرپریٹیشن آف دی ایونٹس جو ہوتے ہیں آپ کے معاشرے میں، کچھ واقعات ہوتے ہیں ان کی تعویل کر سکتا، ہر آدمی نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا، خوابوں کی تعویل کرنا یا ویسے واقعات کی. اب یوسف علیہ السلام اس شخص کے گھر میں ہے، اس کی بیوی سے انہوں نے کہہ رکھا ہے، اور وہ بچہ وہاں جوان ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام گھر میں جوان ہو رہا ہے، تو وہ کون ہو گئے؟ ایڈاپٹیڈ فادر اور مدر ہو گئے. یوسف علیہ السلام کے ایڈاپٹیڈ فادر مدر ہیں یہ. اب کیا ہوا؟ سورہ یوسف 12ویں کی 22ویں آیت میں لکھا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب وہ یوسف بلوغت کو پہنچا، یعنی جوان ہو گیا، تو ہم نے اس کو دانائی یعنی حکم سکھایا اور علم عطا کیا. حکم و علما، یہ دو چیزیں دے دی ان کو، اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. تو اب یوسف علیہ السلام اس ایڈاپٹیڈ عزیز کے جو مصر کا جو وہ تھا، عزیز جو تھا، عزیز کی بیوی، وہاں اس کو بڑا ہو گیا. وہ کون بڑا ہو گیا؟ یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور علم کی تعلیم دے دی گورن کرنے کے لیے، اور وہاں پر وہ گھر میں ہے. اب سنی کیا ہوا. سورہ یوسف 12 اس کی 23 اور 24.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اور وہ عورت جس کے گھر میں وہ یعنی یوسف تھا اس پر ڈورے ڈالنے لگی. ایک لینگویج ہے ڈورے ڈالنے لگی. ڈورے ڈالنے کا مقصد یہاں یہ سمجھے آپ کھوج لگانے لگی. اس کے جوان ہو رہا ہے نا, وہ جوان ہو چکا ہے تو اس کے اندر کھوج لگانے جا رہی تھی کہ کس ٹائپ کا یہ مرد ہے. اور اس عورت نے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی آ جا. تو اس یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, بے شک میرے رب نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے, بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. ایک شادی شدہ عورت, یاد رکھیں ایک شادی شدہ عورت ہے وہ, اور آلموسٹ بیٹے کی طرح اس کو پال رہی ہے وہ ہیں. اور یوسف علیہ السلام کون ہے؟ پیغمبر ہیں وہ. تو جس کو اللہ نے علم دیا تھا, حکم دیا تھا, جوانی پہ وہ پہنچ چکے ہیں, اس پہ اس عورت نے اس پہ یعنی اس پہ اٹیمپٹ کری. پورے قرآن مجید میں ایک ہی واقعہ ہے جہاں ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ یہ ایک جوان بیٹے کا واقعہ مینشن ہے قرآن میں, وہ بھی پیغمبر. تو ہمارے معاشرے میں دیکھیں, میں عورتوں کو کوئی ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مردوں کو اور سب عورتوں کو یہ ان آیات سے ایجوکیشن حاصل کیا ہو رہی ہے. ایجوکیشن یہ حاصل ہو رہی ہے کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ مرد جو ہیں وہ عورت کے لیے زینت نہیں ہے. مرد جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ عورت کے لیے زینت نہیں ہے, خوشنما نہیں ہے. عورت خوشنما ہے, لیکن ایک چیز ہے مردوں میں, جیسے پیغمبر ہوتے ہیں یا جتنی بھی دنیا میں نالج ہے, سائنس ہے, جتنی چیزیں ٹیکنالوجی وہ مردوں کے تھرو سامنے آتی ہے. اس میں عورتیں ہوتی ہیں لیکن میجورٹی جو ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہ ایک عام آدمی تو تھے نہیں, تو اس کی جو وہاں میں بتا رہا ہوں نا, کھوج لگانے کی کوشش کی بند کر کے کمرے میں کہ کس ٹائپ کا آدمی ہے. مطلب اس میں چاہے وہ آگے وہ غلط حرکت بھی انوالو ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ عورت کے لیے مرد اٹریکشن ہوتا ہے اس کی سوچ کی وجہ سے. کیا سوچ رکھتا ہے وہ, اس کی خوبصورتی اٹریکشن نہیں ہے, سوچ. اور اسپیشلی پیغمبر والی سوچ یا پیغمبر تھے وہ تو. اب آپ سوچئے کہ ہم ایک عام آدمی اگر اس طرح عورت کمرہ بند کر لے تو کیا کرے گا وہ؟ اگر کرائیت نہیں ہو رہی ہے اس مرد کو اس عورت سے, کہے تو آج تو مزے آ گئے, استغفر اللہ. لیکن تو یہ سمجھیں آپ اس بات کو کہ یہ جناب قرآن مجید میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں لکھا ہوا ہے. تو ایک صاحب مجھ سے کے کہنے لگے آپ قرآن میں سے کچھ ایسی آیتیں نکالیں جو عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے بھائی ہم پہ بھی ظلم ہو رہا ہے کچھ, ہم بھی اپنا ظلم بتانا چاہیں گے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ابھی آج کو میں بتاؤں, یہ دنیا میں جو عورتیں جو وومن لبریشن کی باتیں کرتی ہیں, کچھ عورتیں ہیں جو کہتی ہیں عورت ہمارے کو آزادی چاہیے, ہم بڑی مظلوم ہیں, ہم مطلب اتنے مظلوم ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے ان مردوں سے, یہ مرد ہم پہ قابض ہیں. یہ باقاعدہ سوچ عورتوں کی. تو میرا آج ان سے یہ چیلنج ہے کہ میں آزادی مانگتا ہوں عورتوں سے. مجھے صحیح بتا رہا ہوں, بچپن میں ہماری ماں نے ہم کو قبضے میں کر رکھا, ہم کچھ بول نہیں سکتے ان کے آگے. بتائیے آپ کیا سچ ہے غلط ہے؟ اور اگر بیوی دل کو بہت بھا گئی تو اس کے آگے نہیں بول سکتے. ہم کو آزادی چاہیے صاحب ان عورتوں سے. پھر ہو گئی بیٹیاں, پھر انہوں نے پھر پکڑ لیا ہم کو, ان کے آگے نہیں بول سکتے. بیٹے کو تو ایک چپاٹ لگا دیں, ابا سے جھگڑا کر لے, پھر بیٹی یہ جذباتی آ گئی تو ماں ایک جذباتی دباؤ عورت, بیٹی ایک جذباتی دباؤ عورت, بہن ایک اور جذباتی دباؤ, اس نے پکڑ رکھا. ہم کو آزادی چاہیے. آپ سچ بتا رہا ہوں میں, آپ یقین کریں پوری دنیا میں آپ دیکھیں آپ کی بہن کے ساتھ کچھ ہو جائے,
فوراً آپ بھول جائیں گے کہ میں کون ہوں کیا ہوں، سب آگے بھاگے چل جائے. آپ کی بیوی کے ساتھ کچھ ہو جائے آپ سب بھول جائیں گے. آپ کی ماں کے ساتھ کوئی کر دے کوئی حرکت، آپ تو باقاعدہ غلام ہیں عورتوں کے. تو میں کہہ رہا ہوں آج ان عورتوں سے ہمیں آزادی چاہیے. تو یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے وہ جناب بیٹے تھے وہ قبضہ کر لیے. اب یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم انسان تو ایک دم پکڑا جائے گا نا بیچ میں. تو انہوں نے جناب کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی میں نے آیت پڑھ دی تھی، اس آیت سے پہلے لکھا ان کو اللہ نے علم دے دیا تھا، حکم دے دیا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں بے شک میرے رب نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں کے پھلا نہیں پائیں گے. یعنی انہوں نے اس چیز پہ اپنی اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. آگے دیکھیں کنٹینیوٹی میں سورہ یوسف 12 اس کی 24 آیت، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور اس عورت نے اس کے ساتھ دلچسپی لی اور وہ بھی اس کے ساتھ دلچسپی لے لیتا اگر اپنے رب کی یا پروردگار کی واضح دلیل نہ دیکھتا. یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کو برائی اور بے شرمی کی کام سے دور رکھا، بے شک ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا وہ. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے عربی میں کذالک لنصرف عنہ سو کہتے ہیں برائی، والفحشاء اور فحشاء. اس سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ دور رکھا. لیکن اوپر بات یہ لکھی اس عورت نے دلچسپی لی تو یوسف علیہ السلام بھی دلچسپی لے لیتے. دیکھیں وہاں عربی میں لکھا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. تو یہاں کتنے مرد ہیں جنہوں نے اللہ کی بحران دیکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی دیکھا ہوا. تو اگر اس طرح کی سچویشن تو یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، آپ بھاگے ہیں آپ. تو یہ قرآن مجید میں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پیغمبر، پہلی بات تو پیغمبر ہیں وہ، اور وہ تک کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس عورت جس پہ وہ بھی اس دلچسپی لے لیتا اگر اللہ تعالیٰ کا برہان نہ دیکھا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی برہان نہ دیکھا ہوتا اور برائی اور فاحشہ سے ان کو اللہ نے دور رکھا ہوا تھا. یہ پرابلم ہے کیونکہ اللہ نے عورت کو زینت بنایا ہوا ہے، زینت بنایا ہوا ہے. کیا کریں آپ؟ تو یہ امپورٹنٹ بات جو بتانے کی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا برہان دیکھا ہوا ہونا چاہیے برائی سے، ورنہ تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ اس آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پیغمبر ایک عام آدمی نہیں، کہ لڑکیاں جو ہیں، بیویاں جو عورتیں، شادی شدہ عورتیں. اچھا، اور ریسرچ کی گئی ہے دنیا میں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، زیادہ تر جسے ہم لوگ کہتے ہیں انگریزی میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس. ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا اردو کا معنی ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی یا شوہر کسی اور عورت سے، مرد شادی کا کسی اور سے ناجائز تعلقات کر لے، یا بیوی کسی کی ہے وہ کسی اور مرد سے ناجائز تعلقات کر لے. اسے کہتے ہیں انگریزی میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس. یہ زیادہ دیکھا گیا ہے شادی کے بعد عورتیں کر لیتی ہیں. شادی سے پہلے کیونکہ وہ ڈر خوف میں ہوتے کہ شادی نہ ہوگی بدنام ہو جاؤں گی، یہ ہو گیا. شادی کے بعد انہیں ایکسپیرینس ہوتا ہے، مرد ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو زیادہ تر دنیا میں شادی کے بعد یہ غلطی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور قرآن میں مثال بھی شادی شدہ عورت کی ہے. اور جتنے شادی شدہ آنکھ بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بیوی کے معاملے سے آنکھیں کھول لے. شک نہیں کروا رہا ہوں میں، شک نہیں کروا رہا ہوں میں آپ کو، مگر اللہ تعالیٰ کی آیت میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم اپنی بیویوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اپنی بہن، ماں، بیٹی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا آزادی چاہیے. اپنی بہن کی آپ غلط کبھی نہیں سمجھیں گے، اپنی بیوی کو نہیں غلط سمجھیں گے، اپنی ماں کو نہیں سمجھیں گے. باقی دنیا کی عورت غلط نظر آ رہی ہے آپ کو، اس پہ نگاہ بھی ایسی رکھی ہوئی کر کے، کدھر جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. اپنی ماں، بہن، بیٹی کی طرف دیکھ ہی رہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ شک کریں، میں پھر بول رہا ہوں، شک لفظ میں نے نہیں کہا ہے، مگر ایک محتاط طریقے سے زندگی گزارے آپ. محتاط
طریقے سے ہونی چاہیے. شک تو ایک خواہ مخواہ ایک شک تو ہوتی ہے جو آپ خواہ مخواہ ایک ایسی بات سوچ لیں